خبر میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید قاضی اور میرے ساتھ ہیں میرے کو ہوسٹ میاں شاہد صاحب. رن ڈاؤن اور پھر ایک معزز مہمان ہمارے ساتھ ہیں. 9 مئی عمران خان کی 8 مقدمات میں ضمانتیں منظور. کیا اب وہ رہائی کے قریب ہیں؟ کیا سلسلہ ہے؟ ایک انتہائی ماہر شخصیت سیاستدان قانوندان ہمارے ساتھ ہوں گے جناب بابر اعوان صاحب. ڈی جی آئی ایس پی آر نے صحافی کے کالم کی تردید کر دی. ایک عجیب سی آکورڈ سی سچویشن کریٹ ہوئی. آئی ڈونٹ نو ہاؤ یہ کیسے ہو گیا، اس پر بھی ہم بات کریں گے. چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کے دورے کو سب سے اہم کیوں قرار دیا، اور ادھر بھارت نے ایک بہت بڑے لانگ رینج میزل کی جو ہے اس کو کیا ٹیسٹ جو کہ مبینہ طور پر امریکہ تک جا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اعوان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ جو سپریم کورٹ میں یہ جو فیصلے آئے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اور کیا یہ ان بانی پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی رہائی میں کوئی اس کی طرف پیش قدمی نظر آتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ تھینک یو ویری مچ قاضی صاحب اور میاں صاحب. یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ دیکھنے والی ہیں. پہلے تو یہ کہ ایک اوورآل دیکھیں کہ ان کے خلاف جو الزامات ہیں وہ ہیں کیا. جب گورنمنٹ جا رہی تھی تو اس طرح پتہ لگتا تھا کہ وہ ساری گورنمنٹ اور سارے وسائل انہوں نے اٹھایا، کندھے پہ رکھے اور برنگے والا لے گئے. جب کیس بننا شروع ہو گئے تو آپ کو پتہ لگا کہ وہ پھر عدت کے اوپر گر گیا، وہ جو لیول تھا گرتے گرتے، اور ایسے الزامات جو انتہائی بیہودہ تھے. ان حالات میں جو مقدمات بنائے گئے ہیں ان پہ میں صرف 3 شارٹ کامنٹس کر کے آپ کے سوال کی جواب میں دیتا ہوں. پہلا یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی 109 کا، جس کو کہتے ہیں سازش مجرمانہ یا جس کو ابیٹمنٹ کہتے ہیں، یہ جو فوجداری جرائم کے اندر خواہ جرم کوئی بھی ہو، اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کو کوئی سزا دی گئی ہو سوائے جو شہید دستور پہلے وزیر اعظم الیکٹڈ 1 مین 1 ووٹ سے ذوالفقار علی بھٹو اس کے. اچھا، اب آپ دوسرا ذرا دیکھیے گا کہ پچھلے ابھی کوئی تقریباً چند دن پہلے میں نے اسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس لڑا. جھال چکی ایک جگہ ہے، اس کے اڈے کے اوپر کوئی 7-8 مرڈرز تھے، کوئی 9-10 زخمی تھے. تو جو آدمی تھا اس کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ 1 اور 9 میں چاہیے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس امین الدین صاحب نے اور جسٹس افغان صاحب نے، میں اس میں وکیل ہوا ملزم کی طرف سے، تو انہوں نے اس کی قبل از گرفتاری منظور کر لی. اور یہ جو بیلز ہیں یہ بھی بیسکلی قبل از گرفتاری ہی ہیں جو اب ہوئی ہیں. اور جو پاکستان کے سپریم کورٹ کا قانون ہے کہ قبل از گرفتاری اور بعد از گرفتاری میں گراؤنڈز ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، سوائے اس کے کہ ایک پولیس کی میلس کہاں پہ ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ مقدمات ہیں سارے کے سارے جن کے اندر صرف 3 پولیس والے گواہ ہیں، اور وہ گواہ جھوٹے ثابت کر کے جو عباس مصطفی صاحب ATC گجرانوالہ کے جج تھے، انہوں نے عمر ایوب کو اور کچھ لوگوں کو بری کیا ہوا ہے. اس میں عمر ایوب صاحب کی طرف سے میں وکیل تھا، سرگودا جا کے میں نے وہ بحث کی تھی. 2 اب اس پرسپیکٹو میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج بیلز دیے ہیں ان کے بعد صرف ایک مقدمہ ایسا بنتا ہے جس میں عمران خان کو بیل کی ضرورت ہے. تو رہائی تو ان کی 2 سال پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی، اس لیے کہ مقدمہ ہی کوئی نہیں ہے. جو عدت والا کیس تھا وہ پرائیویٹ کمپلینٹ تھی. پرائیویٹ کمپلینٹ میں کبھی گرفتاری ہی نہیں ہوتی، ان کو گرفتار کیا گیا. جو الیکشن کمیشن کا مقدمہ تھا ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے، وہ بھی ایک پرائیویٹ کمپلینٹ ہوتی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. انکمپٹنٹ آدمی نے فائل کی، اس میں بھی ان کو گرفتار کیا گیا. تو اس لیے ان کی رہائی یقینی ہے اور قریبی ہے، اس لیے کہ آج کے فیصلے کے بعد ایک یہ پرنسپل جو 3 پہلے اس پہ فیصلے ہو چکے ہیں 9 مئی والے ضمانتوں کے سپریم کورٹ آف پاکستان، ان کو کہتے ہیں پرنسپل آف کنسسٹنسی، کہ ویو ایک ہی طرح سے رکھا جائے. اس کی خاص بات یہ فیصلہ میں نے پڑھا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے بینچ تھا جس نے بیلیں یہ ریجیکٹ کی، اس نے ساری پوری کہانی میرٹ والی بیان کی ہوئی ہے. ضمانت پہ تو ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے، اس کے بارے میں ایک طرح کا اسٹرکچر آیا ہے وہ جو بینچ ہے اس کے بارے میں، لیکن اعتراض کیا ہے کوئی تبصرہ کرنے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ. اچھا، میں نے آپ کو مثالیں دے دی. اب یہ مقدمہ ہے جس کے اندر عمران خان کو بند رکھا گیا، اور وہ بند ان کو کس طرح سے رکھا گیا؟ وہ اپنی مرضی کا اخبار نہیں پڑھ سکتے، وہ آپ کا شو اپنی مرضی سے نہیں دیکھ سکتے، وہ نماز نہیں اپنی مرضی سے پڑھنے جا سکتے، وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، وہ عید نہیں پڑھ سکتے، ان کے بچے ان سے نہیں مل سکتے. ان کی فیملی اندر بند ہونے کے باوجود، اور رولز میں لکھا ہوا کہ کتنی ملاقاتیں ہوں گی اگر ایک فیملی کے میاں بیوی ہیں دونوں جیل کے اندر، وہ
کسی طرح سے ان کے پاس ان کا سامان نہیں پہنچ سکتا, ان کی جو ضرورت کی چیزیں, ان کی بیگم کی جو اپنی ضرورت کی چیزیں وہ بھی نہیں پہنچ رہی. اور کل جو بنی گالا کے ان کے ایک صاحب ہیں جو کسٹوڈین آپ کہہ لیجئے, انہوں نے باقاعدہ سارے پی ٹی آئی کو مخاطب کر کے ایک وائس میل بھیجا ہوا تھا کہ یہ چیزیں ہم بیچتے ہیں لیکن وہ جانے کے لیے, اور وہ بھی انتہائی بنیادی چیزیں ہیں, ان میں کوئی توپ تو کوئی لے جائے گا نہیں, تفنگ کوئی لے جائے گا نہیں, اور تیر اندر جانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن وہ پکڑتے ہیں سارے اچھل کے ساری چیزوں کو. تو ان حالات میں جو عمران خان کی قید ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, جیل رولز کی خلاف ورزی ہے, اور جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر جو دی گئی ہیں گارنٹیز کے ڈبل جیپرڈی نہیں ہوگی. یہ گواہ تو ساری جگہ ایک ہی ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ ایک مقدمہ ہو گیا اور اس مقدمے میں ایک ہی گواہ ساری جگہ جا کے ان کو 49 مقدمات میں گواہ رکھا گیا ہے, اور وہ گواہ جب گواہیاں دے کے باہر نکل رہے ہیں, ان کی جو تبصرے آپ سن رہے ہیں کہ اس کے بعد ان مقدمات کی کیا کریڈیبلٹی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو فیصلہ آیا ہے آج میں نے بھی پڑھا ہے, آپ قانونی پوائنٹ کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں, اس میں ایک چیز لکھی گئی ہے کہ جو ٹرائل کورٹ ہے وہ شواہد دیکھے گی, اور الیکٹرانک شواہد جو ہے وہ کہا گیا پراسیکیوٹر کی جانب سے کہ وہ بھی ہیں, اور وہ فوٹیج ہے اور وہ ٹی وی چینلز پر جو ہے وہ چلی تھی. لیکن اس میں جو اعجاز چودھری ہیں ان کا کیس کا بھی ذکر آیا کہ ان کا بھی کیس تو ان کو تو سزا ہو چکی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ٹرائل کورٹ ہے اس میں بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو سکتی ہے اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو؟ دیکھیے یہ 2-3 باتیں ہیں مکس, مجھے شارٹ کامنٹ کرنے دیں. پہلی بات یہ ہے کہ جی وہ ویڈیو کے سارے شواہد موجود ہیں, کوئی شواہد ویڈیو کے موجود نہیں ہیں. کسی کا چلتے ہوئے ویڈیو کلپ لینا نہیں ثابت کرتا کہ وہ کس جگہ کے اوپر کیا ہو رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, عمران خان آپ اس کو سیپریٹ کر کے دیکھیں گے, عمران خان پہ کسی جگہ موجود ہونے کا تو ذکر ہی نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ 9 مئی کے جو صبح کا واقعہ تھا اس میں ان کو اٹھا لیا گیا اور پھر اگلے دن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو ریلیز کروایا تھا, اس لیے وہ الزام ان کی طرف جاتا ہی نہیں ہے, وہ کسی کی طرف بھی بیسیکلی نہیں جاتا. اور تیسرا اس کا سبب ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو نور مقدم کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا, اس سے پہلے اشتیاق مرزا کے کیس میں 22 ہدایات سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اشتیاق مرزا کیس تھا وہ سپریم کورٹ میں آیا, صوبہ سندھ کے ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا اس کے خلاف. تو وہ جو اس کو کہتے ہیں کہ کریڈیبل سائلنٹ وٹنس, کہ خاموش لیکن معتبر گواہ ہے, جس کو آپ کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج, وہ ثابت کرے گی کون موجود تھا. اچھا, پھر جو سازش ہے وہ اس میز کے نیچے جس میں سامنے کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑے ہیں, ادھر این ایل ای ہوگا, ادھر کوئی اور بیٹھا ہوگا, ادھر میں بیٹھا ہوں, میرے ساتھ 2 اور ہوں گے, تو وہ یہ سارے کے سارے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بندہ آتا ہے وہ ہمارے میز کے نیچے گھس جاتا ہے, وہ یہ جو پیچھے پڑی میری چیئر اس کے نیچے بھی وہ گھس سکتا ہے. اب کوئی یعنی مذاق ہی اگر کرنا ہے تو تھوڑا سا سنجیدہ مذاق کر لیتے, اس کو جگت بنا دیا انہوں نے, جو یہ سازش کا لفظ ہے پورے پنجاب میں اس کو کر کے. عمران خان کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ سرے سے نہیں بنا جس میں ان کو خود یہ یقین ہو کہ اس میں سزا ہو سکتی ہے, اسی لیے تو قید تنہائی میں رکھا گیا. اسی لیے تو مجھے دنیا کی تاریخ سے کوئی مثال آپ ڈھونڈ کے نہیں بتا سکتے, یعنی نازی جرمنی کی بھی, اور نازی جرمنی کے بعد جو ظالم آئے تھے وہاں پہ اتحادی جنہوں نے مظالم کیے لوکل آبادی کے اوپر, اس سے بھی کوئی مثال نہیں بتا سکتے کہ کسی ایک شخص کے اوپر 200 سینچریاں, یعنی 2 سینچریاں پوری مقدمات کی تقریباً وہ بنائے گئے ہوں. وہ کیوں بنائے جا رہے ہیں سارے مقدمات؟ اس لیے کہ ایک سے نکلیں تو ہم کہیں جی اس مقدمے میں وہ ریکوائرڈ ہے اور وہ باہر کبھی نہ آئیں. اور پھر آپ کو پتا ہے پاکستان کے سارے وزیر اعظم, پاکستان کے سارے صدور, کوئی 2 صدور کا تو میں وکیل رہا ہوں, اور کوئی 4 وزیر اعظم بھی میں نے ڈیفینڈ کیے ہوئے ہیں, اور ایک آرمی چیف جنرل مشرف صاحب مرحوم, وہ سارے کے سارے ان کے اوپن ٹرائل ہوئے ہیں. واٹ از سو اسپیشل اباؤٹ دس؟ تو ان کا فیئر ٹرائل تب ہو سکتا ہے جب آپ دونوں میاں صاحب اور قاضی صاحب وہاں اس شو میں وہ جائیں, ان کے وہ جو کرتے ہیں جس طریقے سے وہ ایک نوٹنکی کا ماحول وہاں بنا ہوا ہوتا ہے باہر بھی اور اندر بھی, تو اوپن ٹرائل کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر اتنی بڑی شہادتیں موجود ہیں ذرا آپ بھی دیکھیں کون سی شہادت پیش ہوئی ہے. اچھا, ایک اور میں موضوع کی طرف آتا ہوں. آل دو اٹ از ناٹ آپ کی جو بٹ یو آر آلسو اے پولیٹیشین, اور کرنٹ افیئرس پہ بھی آپ کی گہری نگاہ رہتی ہے, آپ وزیر بھی رہے ہیں, سیاست بھی کرتے ہیں. یہ ایک عجیب سا واقعہ ہمیں نظر آتا ہے, اور کل آئی ایس پی آر نے ڈینائل کر دیا. تو آئی نو دی جینٹل مین سنس مینی ڈیکیڈز, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہاؤ دس میس اپ, کیسے میس اپ ہو گیا, اور آپ کا ٹیک کیا ہے اس پہ؟ اس کے 3 حوالے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ بندہ
سب سے اعلیٰ چیز دینے کے لیے دوسروں کو عزت ہوتی ہے. نہیں دے سکتا تو خاموش رہ سکتا ہے. لیکن جب آپ فن خوشامد کے ماہر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کے پہلو پہ چلا جاتا ہے بندہ. پہلا تو یہ تھا کہ کوئی شخص بھی جو آپ ہوں یا تھوڑا بہت میں بھی لکھتا ہوں, کوئی مجھے ہو گئے تقریباً 18 سال میرا کالم چھپتا ہے اس اخبار میں بھی جس میں یہ خبر چھپی تھی, اس میں بھی میرا اراؤنڈ 5-6 ایئرس چھپتا رہا ریگولرلی ایڈیٹوریل پیج کے اوپر, جو بندہ خود خیال کرتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور کس حد تک میں جاؤں. ایک بات وہ نہیں کیا گیا. دوسرا, صحافت اور کثافت, خبر اور خواہش, یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. تو یہ ان کو کہتے ہیں ڈیمی گاڈز, کہ کوئی زمین پہ خدا بننے کی کوشش بالکل بھی نہ کرے. اس لیے کہ 3 گارنٹیاں قدرت نے دے رکھی ہمیں, ہم سارے ان میں کورڈ ہیں. پہلی یہ کہ عزت اور ذلت رب العزت کے ہاتھ میں. دوسری یہ کہ رزق کی کمی اور فراخی یہ اللہ رب العزت کی ڈومین ہے ٹوٹلی. اور موت و حیات وہ چاہے تو وہ یوسف کو برادران یوسف نے کنویں میں پھینکا تھا, جس پتھر پہ انہوں نے سر مار کے ان کو مارنا تھا, اس پتھر پہ اللہ رب العزت نے پکڑ کے یوسف بے کارواں کو بٹھا دیا تھا. وہ تو یہ تو ان کے پاس ہے. تیسرا یہ ہے کہ یہ بہت خطرناک کھیل کھیلا گیا. اس میں اچھا ہوا, بہت لیٹ اگرچہ رسپانس آیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا, لیکن ٹھیک ہوا کہ یہ رسپانس آ گیا. اب کھیل کیا ہے, اب آپ اس کے 3 پہلو ذرا ڈیسائفر کر کے تھوڑا سا دیکھتے ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ کوئی ایسا ادارہ جو یہ کہتا ہے کہ میں سیاست میں نہیں جانا چاہتا, اس کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ سیاسی جماعت ہے جس کے اوپر ایک یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ یہ موت کی کھلی دھمکی تھی. آپ کچھ بھی نہ اور پڑھیں, میں پاکستان کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, آپ 503 پڑھ لیں ایک تعزیرات پاکستان کا, اور جس کا نتیجہ 506 میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو اس طرح کی دھمکی دینا یہ تو سیدھا سیدھا فوجداری کیس ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر جو آج کہا گیا یا جو بات سامنے آئی ہے اس کے نتیجے میں جدھر آپ نے اشارہ کیا ہے, یہ تو پروون کیس ہے. پہلے تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا لیتے تھے, غلط پوسٹ لگا لیا, وہ ثابت ہی نہیں ہوئی کسی کے خلاف بھی. سنم جاوید کو غلط پوسٹ پہ کسی کے خلاف بھی نہیں, عالیہ حمزہ کو اس پوسٹوں پہ, اور پتہ نہیں کتنے. ڈاکٹر صاحب میں یہی آپ سے جو ہے وہ رہنمائی لینا چاہوں گا سر, کہ آپ قانون کو اچھی طرح جانتے ہیں. جو سہیل وڑائچ صاحب ہیں بڑے ذمہ دار صحافی ہیں, انہوں نے کالم لکھا, اس کی تردید آ گئی, اس کو من گڑت کہا گیا. پیکا ایکٹ جو ہے وہ بن چکا ہے, کیا ان پر پیکا ایکٹ لگ سکتا ہے, ان کا نام ای سی ایل میں ڈل سکتا ہے؟ ان کے دوست جو ہیں وہ تو وزیر داخلہ ہیں. اگر نہیں ڈلتا نا تو پھر پیکا کو زہر کا ٹیکا لگا دینا چاہیے. پھر سارے ان سے معافی مانگے ریاست, جن کو ایک ایک پوسٹ لگانے میں جو ثابت نہیں ہو سکی لگائی بھی تھی اور کیا تھی, اور اس میں سے غلط کیا تھا یہ بھی نہیں کسی جگہ ثابت ہو سکا کورٹ میں. یہ ایسا مقدمہ ہے جس کا مدعی خود کہتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہوا, یہ بھی نہیں ہوا, یہ بھی نہیں ہوا, ذاتی مفاد کے لیے اور فلاں 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 کیا. اور انہوں نے تو بیچارے اپنے بہت سارے دوستوں پہ اور مہربانوں پہ بھی, اور اب اپنے جو تھا ادارہ اس پہ بھی رحم نہیں کیا. جس طرح سے یہ سارا ہوا ہے, یہ بڑا غلط ہوا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی جگہ رک جائیے. دیکھیے بڑے لوگوں نے پہلے بھی بے آبرو کیا 3.5 سال کے اندر صحافت کے شعبوں کو, اور لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں وہ جو کھڑے ہیں مشکل ترین حالات میں بھی, وہ بولتے بھی ہیں, بولنے کا موقع بھی دیتے ہیں, اور وہ جتنی بات کہہ سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور یہی تقاضا ہے صحافت کا کہ آپ خواہش کو خبر کا ویسے تو مت بنائیے. اور جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے اس طرح کا کس کو دھمکی دیا وہ مجھے بتا دیں. یعنی آپس میں کالم نویس لڑ بھی رہے ہوتے ہیں, جھگڑ بھی رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں لکھ رہے ہوتے ہیں. میں خود کئی دفعہ رسیدی کالم لکھنا پڑتا ہے, فلانے نے یہ بات کی ہے عمران کے بارے میں یا فلاں کے بارے میں یا پاکستان کے بارے میں, لیکن یہ تو حد ہی ہو گئی ہے. ویسے تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اس اسپیکر کو ٹیکہ ہی لگ جانا چاہیے. ہم صحافیوں سب نے بڑا اس پہ احتجاج کیا تھا, مگر ہم کیا کریں, اسمبلی نے اس کو پاس کر دیا. بابر امان صاحب, اٹ از آلویز اے گریٹ پلیجر ٹو بی ہیونگ یو شو, اور آپ ہمیں انلائٹن کرتے ہیں بڑی بلاغت کے ساتھ اور بڑی دقیق موضوعات کو بڑا سلیس کر کے ہمیں سمجھاتے ہیں. بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بہت سے اہم چین میں جو چینی وزیر خارجہ کا دورہ کیوں اہم ہے, بھارت جو ہے وہ کس ریس میں جا رہا ہے, یہ جو اسلحے کی دوڑ ہے, ان پہ بات کریں گے. بڑے اہم ایشوز ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک.
میاں صاحب سب سے پہلے تو میں بات کرتا ہوں واشنگٹن پوسٹ میں جو آج ایک پیس چھپا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں آپ سے. اس پہ میں آپ کا ٹیک لینا چاہوں گا کہ ایک بڑی وہ ایک یعنی ایک کامیابی میں کہوں گا اس محاذ پر، یہ جو ڈپلومیٹک محاذ ہے. مگر اس سے پہلے ہم جو آتے ہیں چینی وزیر خارجہ جو ہیں ان کی آمد کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. ادھر انڈیا بھی ورچرز کر رہا ہے، تو اس کو کیسے اس کو اہم ہم کیوں قرار دے رہے ہیں؟ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ آپ اسلام آباد میں ہیں، آپ کے پاس کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں قائد صاحب، اس کو تین تناظر میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ جو چینی وزیر خارجہ ہیں ان کا سب سے پہلے دورہ ہوا انڈیا میں ان کا دورہ ہوا. اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر انہوں نے کیا کیا اور انڈیا کا ان کے ساتھ جو رویہ تھا وہ کیا تھا، اور انڈیا نے ان سے کیا مانگا، انہوں نے کیا دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ افغانستان میں آ گئے. اب انڈیا میں جو معاملات تھے، انڈیا نے تو ان کو کہا ہے بھارت نے کہ ہم جو ہے وہ سرحدی تنازعوں پر جو ہے وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ تجارت پر بات کی جائے. اور سرحدی تنازع کیا ہیں؟ 2020 کی جو لداخ والی پوزیشن ہے، کیا چین جو ہے وہ چھوڑ دے گا؟ یہ انڈیا چھوڑ دے گا. اور اس کے بعد اروناچل پردیش میں جو ہے وہ اپنا جو حق جو ہے وہ انڈیا چھوڑ دے گا. اور جو ڈیم ہے اس پر بھی انڈیا جو ہے وہ چین کو قائل نہیں کر سکا. دوسرا ان کا سب سے بڑا دورہ وہ سہ افریقی دورہ تھا، جو کہ افغانستان میں ہوا اور بہت کامیاب دورہ ہے. اس میں پاکستان بھی اس سہ افریقی مذاکرات میں موجود تھا. اس میں دہشت گردی پر بات ہوئی، سی پیک پر بات ہوئی، سی پیک 2 پر بات ہوئی، اور افغانستان کو سی پیک 2 میں شامل کرنے کی بات ہوئی. آج وہ اسلام آباد میں تھے اور آج جو مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی اس میں بھی تجارت سے متعلق بات ہوئی ہے، انسداد دہشت گردی سے متعلق بات ہوئی ہے، اور سی پیک 2 پر بات ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا چینی وزیر خارجہ کی جانب سے کہ پاکستان اور چین کی دوستی ناگزیر ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترقی اور خوشحالی کے لیے دونوں ملکوں کی دوستی جو ہے وہ ناگزیر ہے. جب یہ بات سرزمین پاکستان پر وزیر خارجہ کہیں گے چین کے، تو بھارت میں جو ہے وہ واویلا تو مچے گا، اور بھارت میں واویلا مچا ہوا ہے، کیونکہ بھارت وہی بھارت ہے جو کہتا تھا کہ جو چین جو ہے وہ پاکستان کی غیر مشروط مدد کر رہا ہے. انہوں نے جنگ میں ان کی مدد کی ہے اور بڑھ چڑھ کر الزام لگا رہے تھے، اور حالانکہ جو ان کو ذلت امیز شکست ہوئی وہ پاکستانی افواج نے دی اور پاکستانی اسلحے سے ہوئی. میاں صاحب یہ انہوں نے جو ایمفیسائز کیا ہے چین کا اس وقت جو ایک اور بات جو انہوں نے کہی ہے، وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ میرا سی پیک 2 کا اعلان ہونے جا رہا ہے. نہیں، انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ تینوں ممالک میں یہ سب سے اہم دورہ ہے پاکستان کا. تو یہ ایک بڑا یعنی اسٹرانگ میسج ہے کہ وہ افغانستان بھی گئے، انڈیا بھی گئے، اور یہاں آ کے پرٹیکولرلی یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے. تو اس کو بھی بڑی امپورٹنس اٹیچ کی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے جو ہماری کل پرسوں بات بھی ہو رہی تھی بریگیڈیئر مسعود صاحب سے، تو میرے خیال میں اب جو چائنا ہے وہ ٹیبل پہ یہ بھی رکھے گا یہ پاکستان کے خلاف یہ دہشت گردی کارروائیاں اور جنگی دھمکیاں بھی بند ہو جائیں. تو میرے خیال میں اس حوالے سے بھی یہ دورہ اہم لگتا ہے. میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب، جو چائنا کا دورہ ہے پاکستان کے اندر ان کے وزیر خارجہ کا، یا ہماری جو دوستی ہے، اب دیکھیں جو ڈپلومیسی ہے وہ دونوں طرف سے بین اور بیلنس چل رہی ہے. ایک جانب جو ہے امریکہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کر رہا ہے، دوسری جانب چین جو ہے وہ پاکستان کا آہنی اور برادر جو ہے وہ دوست ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور وہ بھی یہاں پر سی پیک 2 جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. انہوں نے افغانستان کو واضح طور پر کہا کہ امن قائم ہونا چاہیے سی پیک 2 میں، اس لیے ان کو شامل کیا جا رہا ہے. اور یہ سی پیک 2 جب شروع ہوگا تو اس میں نوکریاں ہی نوکریاں آئیں گی. 15 لاکھ سے زائد نوکریاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، وہ جو ہے وہ روزگار جو ہے وہ سامنے آئے گا. اس کے علاوہ یہاں پر سولر جو ہے وہ سستا ہونے جا رہا ہے. یہاں پر جو $200 ارب تک کی سرمایہ کاری جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. اور یہ سی پیک 2 جو ہے یہ پاکستان تک محدود نہیں رہے گا، یہاں سے افغانستان، ترکی تک، سینٹرل ایشیا ریاستوں تک، روس تک جائے گا، اور پاکستان روٹ بنے گا، اکنامک روٹ کا حصہ. یہاں سے جو ہے وہ تمام اکنامک ایکٹیویٹی ہوں گی. تو پاکستان کا دیکھیے، پاکستان جو ہے جو اکانومی ہے وہ کہاں جائے گی، ترقی جو ہے وہ کہاں جائے گی. پاکستان جو ہے وہ بہترین معیشتوں میں سے ایک معیشت بن جائے گا. وہ دوسری جانب امریکہ دیکھیں، معدنیات میں سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے. تو پاکستان کا مستقبل شائننگ ہے. اب قائد صاحب ایک صرف آدھا منٹ جو اس مہینے کے اینڈ تک چین میں جو دورہ ہو رہا ہے وزیر اعظم پاکستان کا، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور یہ جو وزیر خارجہ کا دورہ ہے چین کا، یہ اس کا جو ہے وہ بالکل تسلسل ہے. میرا بھی اس پہ ٹیک ہے، مجھے بھی آدھا منٹ دیجئے گا. میرا بھی اس پہ ٹیک ہے. ہم بھی پرائم منسٹر صاحب سے ہاتھ جوڑ کے ترلا کرتے ہیں کوئی نواں معاہدہ نہ کرانا، جس طرح سے ہم نے ساہیوال والا کیا تھا.
ویسے گھوم پھر لیں صحت اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے، مگر جو ڈیلز ہوئیں ابھی 500 ارب کے قریب وہ ڈیوز مانگ رہے ہیں ہم سے، اور وہ پھر ہم نے وہ معاہدہ بھی کیا تھا جو یہاں پہ ارشد عباسی صاحب نے کہا تھا کہ منع کیا نہ کرو، یہ ساحل وال والا جس نے لاہور سارا پولیوٹ کر دیا. تو میرے خیال میں گھوم پھرائیں، معاہدہ نہ ہی کریں. چینی البتہ ہماری مدد کرتے رہیں گے. میاں صاحب ایک دو باتیں اور کرنی ہیں. میں جو اچھا عاصم منیر صاحب کے حوالے سے جو پیس چھپا ہے اٹ از ویری ایکسیپشنل میاں صاحب. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے لکھا ہے وہاں پہ، اور انڈیپینڈنٹ ایک پیپر لکھ رہا ہے کہ اس میں ان کے جو قد کی بات کی انہوں نے، اور ان کی جو ایک نئی امریکہ کے ساتھ جو ہماری جیت شروع ہوئی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں قائد صاحب، میرے سامنے وہ پڑا ہوا ہے پیس، اور یہ بہت بڑی ڈپلومیسی کی ایک اعلیٰ مثال ہے، جس میں عالمی جریدہ جو واشنگٹن ٹائم ہے اس نے لکھا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے مرد آہن ہے. اور یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے کہ عالمی سطح پر اس طرح کا خطاب ملنا. اور انہوں نے لکھا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر جنوبی ایشیا میں صدر ٹرمپ کے نئے اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک ہیں اور سخت فیصلے لینے کے بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. یہ انہوں نے 6 مئی کو اور 10 مئی کو جب پاکستان کے ساتھ بھارت کی جو ہے وہ کشیدگی ہوئی تو اس میں جو فیصلے لیے گئے وہ سامنے رکھ کر جو ہے واشنگٹن ٹائم نے لکھا ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ میں فیلڈ مارشل کو جنوبی ایشیا کی سلامتی کے لیے بااثر ترین شخصیت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے. جنوبی ایشیا میں قائد صاحب یہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ آرمی چیف ایک پیشہ ور، خاموش طبع اور نظم و ضبط کے پابند فوجی اقدار سمجھے جاتے ہیں، افسر سمجھے جاتے ہیں. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خود نمائی اور سیاست میں دلچسپی نہیں ہے. یہ واشنگٹن ٹائم لکھ رہی ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. پاک بھارت کشیدگی کے دوران فیلڈ مارشل کی عوامی مقبولیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. یہ واشنگٹن ٹائم نے اعتراف کیا ہے باقاعدہ طور پر کہ جو کشیدگی ہوئی دونوں ملکوں کے درمیان اس میں فیلڈ مارشل میاں صاحب ٹائم کم ہے، سٹوری زیادہ ہے. اچھا ایک خبر اور میاں صاحب، اب وقت کم ہے، مجھے بریک کی طرف جانا ہے. پلیز ایک منٹ مجھے دیجیے گا، 1 منٹ میاں صاحب. ناظرین، ایک خبر جو بار بار یہ کہہ رہے تھے اور آج ڈان جیسے اخبار میں خرم حسین صاحب نے میٹ آفس کے حوالے سے بتایا ہے کہ پاکستان میں کوئی کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا. یہ میٹ آفس نے کہا ہے اور انہوں نے کوٹ کیا ہے. دوسری انہوں نے اور یہ کلاؤڈ برسٹ کا بہانہ کر کے حکمران جو اپنے جو جرائم ہیں، جو اوور کنسٹرکشن آبی رستوں پر، اس کو جو ماہرین ہیں، مثال کے طور پر عارف حسن صاحب انوائرمنٹ کے اور موسم کے ماہر ہیں. اور سب سے بڑی بات، ایک آٹومیٹک جو میٹ کا ایک آلہ ہوتا ہے یا ایک جو لگایا جاتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے ان ایڈوانس کہ بارش آنے والی ہے. پاکستان میں ٹوٹل 85 ہیں، اور جو ورلڈ میٹ آرگنائزیشن ہے اس کا کہنا ہے کہ پاکستان کا جو رقبہ ہے 7 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، اس میں صرف 85 لگے ہوئے ہیں. اور یہاں پر کتنے ہونے چاہیے؟ 100 مربع میل میدانی علاقے میں ایک ہونا چاہیے یہ آٹومیٹک گیجٹ جو ہے موسم کی یعنی اطلاع دینے والا پیشگی. اور پہاڑی علاقے میں یہ 50 کلومیٹر پر یہ ہونا چاہیے. تو یہ وہ وجہ ہے. قبضہ گروپوں کا آبی رستوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں دھڑا دھڑ ہم نے دی، ان کو مال بنے یہاں پر، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 5-6 دن بعد اب دوبارہ کلاؤڈ آ رہا ہے. تو کیا ہم پیسے بچا کے اگر ہم یہ بجلیوں والے معاہدے نہ کرتے، ہم یہ چینی والے یہ بھی بتا دوں میاں صاحب، یہ ایک اور بھی کالم چھپا تھا نا کہ جی یہ لوگوں کی عزت کریں، یہ چینی کے کارٹل 40 ارب روپے کا ان کو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے ان نیک اور پاکس اور ساحلے لوگوں کو جرمانہ کیا ہے. اور وزیر موصوف جو ہیں ہمایوں کیا نام اختر صاحب، وہ کہہ رہے جی یہ غلط ہوا ہے. یہ آج کل بھی وزیر ہیں، یہ پی ٹی آئی میں بھی وزیر تھے، یہ کاف کے، اور میرا خیال ہے آئی ڈونٹ نو، آپ کو پتا ہوگا کہ ان کی شوگر مل بھی ہے یا نہیں ہے، مگر بڑے ہونہار آدمی. تو یہ ہے جو 3 خبریں دینی تھی میاں صاحب. آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. قائد صاحب مجھے آدھا منٹ اگر مل سکتا ہے اس حوالے سے، جو آپ نے یہ خبر دی ہے کہ محکمہ موسمیات جو کہتا ہے کلاؤڈ برسٹ نہیں ہوا، انٹرنیشنل پینل آف کلائمیٹ چینج کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کلاؤڈ برسٹ ہوئے، کیونکہ جو کلاؤڈ برسٹ کی باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پر شواہد ملے ہیں. برحال میاں صاحب یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے، آپ کہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وزنی پتھر کیسے آ سکتے ہیں؟ میاں صاحب then the Met Office weighed in, reminding both that the word cloud burst refers to a very specific event and no such event had been in Chakwal
Arbunner and urge them both to refrain from using this word to describe the cause of their respective devastations. This is Dawn and this is the metaphysics that I am quoting. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اور یہ اگیل جو ہزاروں کلومیٹر کیا ضرورت ہے, ایک طرف اس کے دستک دے رہا ہے اتنا بڑا بحران معاشی, اور ساتھ یہ وہ جنگی سامان تیار کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد یہ کیا سلسلہ ہے. ویلکم بیک. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ جناب عتیب صدیقی صاحب نے. بہت شکریہ صدیقی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. حضور یہ فرمائیے کہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں ایک بڑا معاشی جو ہے ایک بحران جنم لے رہا ہے, جس طرح نیو یارک ٹائمز اور ان سینکشنز کے باعث, اور دوسری طرف وہ ہتھیار اب اگنی 5 میزائل کا اس نے تجربہ کیا ہے جو سنے ہزاروں میل تک جا سکتا ہے دور. تو واٹ از دس پالیسی؟ ظاہر ہے ہم تو اس کے پاس وہ میزائل تو موجود ہیں جو اگر وہ جس طرح اس نے پہلے بھی اس طرح کی ہرزہ سرائی کی تھی. تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس آرمز ریس اور اس کی امبیشنز کیا ہیں انڈیا کی؟ صدیقی صاحب. صحیح صاحب, شاہد صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی توسط سے ناظرین کو بہت سلام. آپ نے 2 عام اہم اپنا کیا کہتے ہیں آبزرویشنز کو اپنا ہائی لائٹ کیا ہے. اور پہلی آبزرویشن تو ان کی جو آپ نے اکانومی کے بارے میں بات کی ہے, تو وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جب سے یہ ٹیرف کا سلسلہ چلا ہے ان کے اوپر 50% کا ٹیرف لگا ہے, تو یہ سب جتنے بھی اکانومسٹ ہیں ان کا خیال ہے کہ ان کی GDP گروتھ پہ اس کا کم سے کم 1 سے 2% کا ایفیکٹ تو امیجیٹلی آئے گا. اس کے علاوہ انڈائریکٹ ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہیں. اس کو تو ہم ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں اگنی 5 کے اوپر. اگنی 5 جو ہیں اپنا سعید صاحب, شاہد صاحب, اس کی کوئی رینج کوئی 5000 سے 5500 کلومیٹر ہے, اور یہ بیسکلی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے. یہ اس رینج سے وہ پورا چائنا کو بھی کور کرتا ہے, کچھ علاقے یورپ تک کو بھی وہ کور کرتا ہے. اچھا, تو یہ پاکستان تو آف کورس اس رینج کے اندر آ جاتا ہے. لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں یہ اس ریس, اگر آپ نے ریس کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ریس میں ان سے آگے نکل گئے ہیں چائنا سے. چائنا کے پاس ایک DF-41 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہے. یہ 5 سے 5500 کلومیٹر انڈیا کی میزائل کی رینج ہے. اس میزائل کی رینج 12000 کلومیٹر ہے. اوکے, 12000 کلومیٹر ہے, اور جو کہ MIRV ہے, ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ری انٹری ٹارگیٹنگ وہیکل, جس پہ وہ 10 اپنا وار ہیڈز کیری کر سکتا ہے ایک ٹائم پہ. یہ اگنی 5 کی بھی یہ سنا ہے کہ اس کے اندر بھی یہ کیپیبلٹی ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ کیپیبلٹی کو بھی. لیکن ایئر مارشل صاحب, یہ بہت بڑی خبر آپ نے دی ہے 12000 کلومیٹر والی جو کہ چائنا کے پاس میزائل ہیں, لیکن جو اگنی 5 ہے یہ کیا چائنا کے لیے تھریٹ ہے اور ان کے لیے, کیونکہ ان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چائنا تک جا سکتا ہے اور امریکی اڈوں تک جا سکتا ہے, اگنی 6 بھی بنائیں گے جو واشنگٹن تک جائے گا. تو جو انڈین میڈیا ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, تو یہ تھریٹ جو ہے چائنا کے لیے اور امریکہ کے لیے بھارت جو ہے بن چکا ہے. دیکھیں اپنا شاہد صاحب, بیسکلی یہ سارے ملک جو بھی ہیں جن کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ اسی ریس کے اندر, اسی دوڑ میں شامل ہیں. سب کی کوشش ہے کہ وہ میزائل اپنا بنایا جائے جس کی رینج زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے. ابھی آپ نے اگنی 5 کی بات کی, کل اگنی 6 بھی کریں گے, اس کے بعد اگنی 7 بھی کریں گے. لیکن یہ صرف انڈیا تک محدود نہیں ہے, اس میں باقی ممالک ابھی ہیں جو کہ کیا کہتے ہیں میزائل ٹیکنالوجی میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ایک میزائل ٹیکنالوجی ہے جس کے ساتھ سارے ملکوں کو اپنا رہنا ہے. اس میزائل ٹیکنالوجی کے خلاف انہوں نے اپنا ڈیفنس سسٹمز کو مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے. آپ نے گولڈن ڈوم کا نام سنا ہوگا جو کہ کیا کہتے ہیں اپنا امریکہ جو ہے اپنا رشین نیوکلیئر اور انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز کے خلاف اس کو ڈپلوائے کر رہا ہے. یہ کوئی 175. سر خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان بھی اس کا جواب دے گا اور اپنے جو ہے وہ ایک میزائل جو ہے وہ ہم بھی تجربہ کریں گے جو کہ لانگ رینج میزائل ہوگا. دیکھیں ہمارا جو ہم کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے اپنا آبجیکٹو پہلے ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم نے اس لانگ رینج میزائلز کے ساتھ کرنا کیا ہے. ہمارا کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے ہمارا کہ ہم کوئی یورپ کو اٹیک کریں, ہم کوئی امریکہ کو اٹیک کریں. ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں. ہم تو بہت دفعہ اناؤنس کر چکے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں, لیکن ہمیں ایک تھریٹ ہے.
تھریٹ کس سے ہے؟ ہمارے جو نیبر ہیں وہ انڈیا سے ہے. اس کے لیے ہمارے پاس آلریڈی میزائل موجود ہے شاہین 3 جس کی رینج اتنی ہے کہ پورا انڈیا اس سے کور ہو جاتا ہے, 2700 کلومیٹر سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ابابیل میزائل ہے جو کہ MIRV کیپبلٹی ہے, وہ بھی 10 وار ہیڈز کو لے کے اپنا اڑ سکتا ہے. تو ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے ریجنل, ہم کوئی ریجن سے باہر, اور وہ بھی انڈیا اسپیسیفک ہے, ہم اس سے باہر جانے کو ہم کوئی ہمارا نہ ارادہ ہے نہ ہم اس کی طرف ہماری کچھ سوچ ہے. ہاں جہاں تک انڈیا ہے, اگر وہ اپنا امریکہ کو تھریٹ کرنا چاہ رہا ہے, اپنا یورپ کو تھریٹ کرنا چاہ رہا ہے, تو یہ ان کی اپنی ایک خواہش ہو سکتی ہے, لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے اگینسٹ چائنا کے پاس بھی کیپبلٹی ہے, اس کے اگینسٹ امریکہ کے پاس بھی کیپبلٹی ہے. تو یہ ایک اور پہلو کہ بھارت جو ہے وہ جنگی جنون میں اتنا مبتلا ہو چکا ہے ذلت امیز شکست کے بعد کہ وہ اپنے طیارے جو ہیں, پہلے وہ رافیل طیارے جو ہے تباہ اس نے کروا لیے, اب وہ نئے طیاروں کے آرڈر دے رہا ہے اور وہ اپنی جو کیپیبلٹی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو پہلے اتنے جدید طیارے جو ہیں وہ ان سے اڑائے نہیں گئے اور وہ پاکستانی ایئر فورس نے اس کو تباہ کر دیا. اب کیا یہ اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں؟ بالکل ایسی ہی بات ہے, بالکل ایسی ہی بات ہے, لیکن ان کو یہ کرنا پڑے گا. اپنی عوام کو اپنا کیا کہتے ہیں جواب دہ ہونے کے لیے یہ ساری چیزیں ان کو کرنی پڑتی ہیں اور کرنی پڑیں گی. وہ الگ چیز ہے کہ اس کے ساتھ وہ کر کیا سکتے ہیں. وہ ان کی جو کیپبلٹیز ہیں وہ آپ سب لوگوں نے 2019 میں بھی دیکھ لیا ہے, 2025 میں بھی دیکھ لیا, اور آئندہ جتنی مرضی وہ کیپبلٹی لے لیں, وہ ہم بھی کوئی اپنا خاموش نہیں بیٹھے ہوئے. ہم بھی سارا وقت یہی, ہماری ڈیفینس فورسز یہی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ اگلی جو کیپبلٹی اس کو کیسے ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے. تو یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اپنی عوام کو جواب دہ ہونے کے لیے وہ جو عبرتناک. اچھا ایئر وائس مارشل صاحب یہ فرمائیے کہ ایک نیا فیکٹر ہوئی ایک چیز کہ اب اس کو چائنا کی ضرورت پڑ گئی ہے, اس نے اس کے مطالبات بھی مان لیے ہیں, اس نے تائیوان پر اس کا حق کا تسلیم کر لیا ہے اور اپنے علاقے بھی لگتا ہے سرنڈر کرنے کو تیار ہے. تو کیا جب ان کے آپس میں بات ہوگی تو پاکستان نہیں فکر کرے گا, کیونکہ پاکستان اور چائنا ظاہر آپ تو بہت بڑے الائز ہیں, تو وہ بھی ٹیبل پہ رکھیں گے ایجنڈا کہ یہ جو ان کا جارحانہ ہمارے ساتھ رویہ ہے اس کو وہ بدلیں اور کچھ اپنے عوام کو میزائل روٹی کا نوالا دیں, میزائل نہ دیں. یہ بات بھی آئے گی چائنا اور انڈیا کے درمیان جو ہو رہی ہیں نیگوسیشنز؟ دیکھیں اپنا صحیح صاحب, چائنا کی تو یہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے, وہ کنفرنٹیشن میں بلیو ہی نہیں کرتے, وہ کنسیلیشن میں بلیو کرتے ہیں. تو یہ ہمیں بھی وہ اپنا کیا کہتے ہیں, ہم بھی جب بھی ان کے ساتھ ہماری گفتگو چلتی ہے تو وہ اسی چیز پہ زور دیتے ہیں. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ وہ انڈیا کو بھی نہ یہ سمجھائیں کہ آپ جو ہے یہ کنفرنٹیشن کا راستہ چھوڑیں, کنسیلیشن کی طرف آئیں, کیونکہ یہ اس وقت جو ہماری عوام ہے وہ پس رہی ہے. اسپیشلی جو اب انڈیا میں جو اتنی غربت ہے, مطلب 50 کروڑ 60 کروڑ کوئی 70 کروڑ کہتا ہے عوام ہے جو کہ سطح غربت سے نیچے پہ گزارا کر رہی ہیں. تو یہ چیزیں ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ چائنا جو ہے اس چیز پہ بڑا کلیئر ہے, جس نے 750 ملین لوگوں کو غربت سے نکالا ہے. وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ سارے ملک جو ہیں اس راستے کو, کنفرنٹیشن کے راستے کو چھوڑیں, کنسلریشن کی طرف آئیں, ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں. تو یہ جنگ میں ہماری جو کامیابی ہے اور بھارت کو جو ذلت امیز شکست ہوئی ہے, باقی ملک جو ہیں وہ ہمیں آفر کر رہے ہیں, چائنا بھی آفر کر رہا ہے کہ ان سے J-10C اور J-35 جو ہیں وہ لیے جائیں, اور امریکہ بھی F-35 کی آفر کر رہا ہے, اور دوسری جانب جو ہے امریکہ وہ پابندیاں لگانے جا رہا ہے بھارت پر. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بھارت پر آئندہ آنے والے دنوں میں باقاعدہ طور پر دفاعی پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں اور دیگر جو ہیں وہ معاشی پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں؟ بالکل ایسے بالکل ممکن ہے. یہ کوئی اپنا ہسٹری جو ہے اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں کہ جن ملکوں کا تعلق امریکہ کے ساتھ سے ہی نہیں رہا کسی نہ کسی وجہ سے, تو وہ انہوں نے ان کے اوپر پابندیاں لگائیں, دفاعی پابندیاں بھی لگائیں اور اکنامک معاشی پابندیاں بھی لگائی ہیں. تو یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن جو چیز نظر آ رہی ہے ابھی یہ سلسلہ اس طرف چل پڑا ہے غالباً. اس لیے چائنا جو ہے, اس لیے اپنا انڈیا جو ہے اب چائنا کی طرف مائل ہوا ہے.
اور اس کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ ممکن ہے ایئر وائس مارشل صاحب اب وہ جو روبل میں کر رہا ہے، روبل اور انڈین روپی میں ٹریڈ وہ کر رہا ہے رشیا کے ساتھ، تو دس از another ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری ٹائپ امریکہ کے لیے، اینڈ فردر جو ہے ان کی ڈیٹیریٹ کریں گے ان کی ریلیشنز. ایبسولوٹلی صحیح صاحب، ایبسولوٹلی. یہ جو سلسلہ چلا ہے، یہ جو اپنا ایک دم سے یہ جو ابھی ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک دم سے یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو تعلقات ہیں انڈیا اور امریکہ کے، یہ ابھی خراب ہونے شروع ہوئے ہیں. لیکن یہ میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے کہ یہ امریکہ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ پچھلے 3-4 سالوں سے، یعنی جب سے یوکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے، یوکرین کی جنگ سے پہلے جو آئل کی امپورٹ تھی انڈیا کی، وہ کوئی 0.5% کے قریب تھی. جیسے ہی جنگ شروع ہوئی ہے یوکرین کی، 35% آف دی آئل آف انڈیا از بینگ، اب وہ کیا کہتے ہیں، یوکرین سے امپورٹ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے بہت زیادہ ایکسپوز ہوا ہے انڈیا پچھلے 2-3 سالوں میں. اچھا ایئر وائس مارشل صاحب، میں وقت میں زیادہ آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. واشنگٹن ٹائمز میں آج ایک پیس چھپا ہے جس میں انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کو اپنا کلوز الائے کہا ہے. تو یہ جو نئے ریلیشن شپس ہیں ان کی کیا بیسز ہے؟ اور ظاہر ہے اسے ہم کامیابی سمجھیں گے ڈپلومیٹک محاذ پر، بٹ واٹ آر دی ڈیٹرمیننٹس آف دس نیو جو ہمارا ایک انڈیا امریکہ کے ساتھ دوستی کا شروع ہے؟ صحیح صاحب، پہلے بات تو یہ کہ واشنگٹن پوسٹ کی جب آپ نے آرٹیکل پڑھا تو میرا خیال ہے ہر پاکستانی کا، وہ بے شک پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو، اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا. جس قسم کی انہوں نے تعریف کی ہے اپنا کیا کہتے ہیں، اپنا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ڈپلومیسی کو، ان کی کمٹمنٹ کو، ان کی کیا کہتے ہیں ویژن کو، یہ سب کے لیے بہت ہی خوش آئند بات ہے. اب آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. یہ آپ کو جیسے میں نے پچھلے ابھی ذرا بیان کیا ہے کہ یہ امریکہ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ انڈیا جو ہے یہ کوئی ڈبل گیم کھیل رہی ہے، اور یہ آج سے ڈبل گیم نہیں کھیل رہی، کافی عرصے سے یہ ڈبل گیم کھیل رہی ہے. یعنی انہوں نے یہ بھرپور فائدہ اٹھایا یوکرین رشیا کی جنگ کا، اور اس میں انہوں نے واقعی اپنا کیا کہتے ہیں ان سے آئل لے کے اس کو بیچا ہے، اور اس سے رشیا کو اس جنگ میں اپنا اس کو فائنانس کرنے میں بہت مدد ملی ہے. یہ چیزیں ساری ایکسپوز ہو چکی ہوئی ہیں. یہ ایک اسٹریٹجک جو ان کی پارٹنرشپ تھی انڈیا کے ساتھ، اب انڈیا وہ ریلائبل پارٹنر نہیں رہا ہے. یہ دوگلا پن کرتے رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے، جس میں یہ ان کی جو انٹیلیجنس مارشل صاحب جو دوگلا پن ہے انڈیا کا، یہ جب عیاں ہو چکا ہے، اس کی جو کلائی کھل چکی ہے، تو پھر کیا چین اس پر اعتماد کرے گا؟ نہیں، چین اعتماد بالکل نہیں کرے گا. چین کا آپ یہ یاد رکھیں، چین اور پاکستان کا ایک تعلق جو ہے وہ 1951 سے ہے، وہ اور مضبوط سے ایئر وائس مضبوط مارشل تر صاحب، ہوتا آئی چلا. ہیٹ ٹو اسٹاپ یو ہیئر، آپ ہمیں انلائٹن کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ نے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ عتیب صدیقی صاحب، یو ہیو انلائٹنڈ اس آن دیز ویری وائٹل ایشوز. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا شو. اگلے ہفتے منڈے کو پھر ملیں گے. بشرط زندگی. اللہ حافظ.